جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ شعبان المعظم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں آسمان دنیا پہ جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات کو تشریف فرما ہوتا ہے اور بندوں کو ندا دیتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو ساری رات اللہ رب العزت ندا دیتا رہتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر ندا دیتا رہتا ہے۔ تو جو اس کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے صدقے، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے اور اس شخص کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات سوائے چند لوگوں کے اللہ رب العزت باقی سب کی جو ہے وہ بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، ظلم کرنے والا، جادو کرنے والا اور زنا کرنے والا اور کاہن، شیطانی باتیں کرنے والا، ان کے علاوہ باقی سب کی اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش بھی کر دیتا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اگر یہ سچے دل سے یہ توبہ کر لیں، خلوص کے ساتھ اور پکے مصمم ارادے کے ساتھ اگر یہ اشخاص بھی توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں سنگت و صحبت میں تشریف فرما تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی رات ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اس کی رات ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے 300 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اور بہشت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور بہشت کے ہر دروازے پہ اپنا ایک فرشتہ جو ہے نوری ملائکہ میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ ہر دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے اور ندا دیتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور نگاہ اٹھائی، اور بہشت کے پہلے دروازے پہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پہلے دروازے پہ فرشتہ حضور فرماتے ہیں کہ ندا دے رہا تھا کہ اس رات میں رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس رات میں رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی طرف اس رات رجوع کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر میں نے دوسرے دروازے کی طرف جو ہے وہ نگاہ ڈالی، بہشت کے دوسرے دروازے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب نگاہ ڈالی تو دوسرے دروازے پہ بھی بہشت کے ایک فرشتہ کھڑا ندا دے رہا تھا کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے تیسرے دروازے کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھائی، نگاہ ڈالی، پھر فرشتہ عرض کر رہا تھا، ندا دے رہا تھا کہ اس رات میں اللہ کے حضور دعا کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میں نے چوتھے دروازے کی طرف دیکھا، ندا دے رہا تھا فرشتہ کہ اس رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے 5ویں دروازے کی طرف دیکھا، پھر عرض کرتے ہیں فرشتہ ندا دیتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اس رات میں اللہ کا خوف کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ پھر 6 دروازے کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا
پھر فرشتہ عرض کرنے لگا، ندا دینے لگا کہ اس رات میں صاحب ایمان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ پھر 7ویں دروازے کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا پھر جب میں نے 7ویں دروازے کی طرف دیکھا، فرشتہ ایک کھڑا ندا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میں نے 8ویں آخری دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ بھی کھڑا فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے بھی آج کی رات جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل امین، کیا ایسے ہی اللہ رب العزت یہ کتنی دیر تک اس طرح کا یہ دروازہ بہشتوں کے 8 دروازے کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے یہ 8 دروازے بہشت کے کھلے رہتے ہیں اور فرشتے ندا دیتے رہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں اگر کسی شخص کے گناہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور آپ کی امت کے افراد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات جو ہے سب کو جو ہے معاف بھی فرما دیتا ہے، بخشش بھی فرما دیتا ہے اور مغفرت بھی فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے، وہ جو پیچھے میں نے ڈسکس کیے ہیں، مشرک کی، کاہن کی، جادوگر کی، زنا کرنے والے کی، شراب پینے والے کی، قطع رحمی کرنے والے کی، قطع تعلقی کرنے والوں کی، ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی بخشش جو ہے وہ مغفرت اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس وقت جو قبیلہ تھا ریوڑ کے اعتبار سے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ان کی تمثیل اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے ساتھ جو ہے وہ دی کہ گناہ گار اگر اس تعداد میں بھی ہوں کہ جتنی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی ہے، تو اللہ رب العزت اس رات جو ہے آنے والی 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے اتنے بھی اگر گناہ گار ہوں تو اللہ ان کو بھی جو ہے وہ معاف بھی فرما دیتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ تو آئیے شب برات کو ضائع مت کیجیے، آنے والی شب کو احسن انداز کے ساتھ گزاریے اور اللہ کے حضور شب بیداری اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات جب غروب آفتاب ہو جاتی ہے، 14ویں رات اور 15ویں کی درمیانی شب جاتی ہے، تو غروب آفتاب کے وقت نماز مغرب پڑھ کر 40 مرتبہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں اور پڑھا کرو، اور جس نے پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اس کے 40 سال کے جو ہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری امر ہے کہ ہمیں ان جیسے وظائف اور عمل اور عبادات کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ احسن اور خوبصورت جو ہے وہ بن جائے۔